بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. صلوات. عزیزان محترم، اس مختصر سی گفتگو کے لیے سورہ نساء کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اس اطاعت کرنے والے سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اطاعت کرنے والے ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. حسن اولئک رفیقا، اگر کوئی شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی بہترین رفاقت میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا، یعنی میدان حشر کے بعد. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. ان 2 آیتوں میں پروردگار نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے، قیامت میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس اطاعت کرنے والے کو انبیاء و مرسلین کے ساتھ رکھے گا. اگر بھائی جتنے انسان ہیں اتنی سوچیں ہیں، جتنے انسان ہیں اتنی فکریں ہیں، اگر ہر انسان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، تو ہر انسان ایک نیا جواب لکھے گا. یعنی غرض خلقت اگر انسان کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے، تو ہر انسان اپنی غرض تخلیق جداگانہ دوسرے سے لکھے گا، اور اتنے جوابات ہوں گے کہ کاغذ اور قلم ختم ہو جائیں گے، جوابات مکمل نہیں ہوں گے. تو اگر پھیلاؤ تو اتنی بڑی داستان کہ سمٹنے میں نہ آئے، اور اگر سمیٹو کہ غرض خلقت کیا ہے تو فقط ایک جملہ، اطاعت خدا، اطاعت رسول. پیدا کیا تمہیں اس لیے کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد اور تمہاری زندگی کی بنیادی غرض ہے. اب یہاں میں روک رہا ہوں اس آیے مبارکہ میں. بھائی تمہید اس منزل پہ ختم ہوئی، پیدا ہوئے ہو اطاعت کے لیے. رسول کہے اٹھو اٹھ جاؤ، رسول کہے بیٹھو بیٹھ جاؤ، خدا کہے ادھر آؤ چلے آؤ، خدا کہے دور جاؤ چلے جاؤ. یعنی خدا کی بھی بات ماننی ہے اور خدا کے رسول کی بھی بات تسلیم کرنی ہے. اب یہاں روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو کہ بھائی جو خدا کہے اسے بھی مانو، جو رسول کہے اسے بھی مانو. اگر کبھی خدا نخواستہ خدا کچھ کہہ دے اور رسول اس کے برخلاف کہہ دے تو کس کی مانو گے؟ دیکھو یہی لانا تھا، یہی لانا تھا. اپنے سننے والوں کو 2 جملوں کی تمہید کے بعد بھائی خدا کچھ کہہ دے، رسول نعوذ باللہ مثال نظر کر رہا ہوں اس کے خلاف کچھ کہہ دے تو کس کی مانو گے؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اطاعتیں 2 ہیں، خدا کہے اسے بھی مانو، رسول کہے اسے بھی مانو. خدا نے کہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے انہیں سمجھا رہا ہوں. خدا نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو، کس کی مانو گے؟
خدا نے کہا رمضان کے 30 دن روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں، مثال ہے مثال، رسول نے کہا نہیں رمضان کے 15 دن روزے رکھو، کس کی مانو گے بھائی؟ اطاعتیں تو دو ہیں. خدا نے کہا شوال میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں ذی‌الحجہ میں حج کرو، تو کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال ہے نا قابل غور، سوال قابل غور. بس یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی یہ سوال محمل ہے، اس سوال میں کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ خدا تم سے بات ہی نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. خدا تم سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا، جب خدا نے بات کی تو محمد کے وسیلے سے بات کی، تو وہ اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد سے ہٹ کر براہ راست خدا تک جانا چاہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں بھائی، ہے نا مسلمان معاشرے میں وسیلے کے منکر ہیں، یعنی بہت ہیں جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سہارا فقط اللہ کا، عبادت فقط اللہ کی، وسیلہ کوئی درمیان میں نہیں ہے. یعنی وسیلے کے منکرین اگر نہ ہوتے تو میں یہ جملہ نہ کہتا جو اب کہنے جا رہا ہوں. میں ممبر کی شائستگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں. بھائی سننا، ہے منکرین وسیلہ جو کہتے ہیں وسیلہ کچھ نہیں، جو مانگنا ہے براہ راست اللہ سے مانگو. خدا کی قسم اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو یہ منکرین وسیلہ دنیا میں بھی نہ آتے. بہت سیدھی اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو تو منکرین وسیلہ دنیا میں بھی نہ آئے. اور جب آ رہے، اب سننا اور بڑے اطمینان سے سننا بھائی، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا. بین الاقوامی حیثیت کا فلسفی ہے، اور اس نے انسان اور جانور میں جو فرق لکھے ہیں بہت سے کتاب الشفا میں، ان میں ایک فرق اس نے لکھا ابن سینا نے. وہ کہتا ہے کہ جانور کے پاس حس ہے، انسان کے پاس حس بھی ہے اور عقل بھی ہے. جانور مستقبل بینی نہیں کر سکتا، مستقبل کا منصوبہ نہیں بنا سکتا، انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے. فرق لکھتا ہے وہ کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے. لکھتے لکھتے اس نے ایک جملہ لکھا، بھائی توجہ رکھیں، اور یہ اتنے قریب سے یہ جملہ اس نے اٹھایا کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوگا کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی غذا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے، اور جانور اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. بہت ہی کامن سینس کی بات ہے. اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے کہ بھائی جانور اپنی غذا کے آگے اپنے سر کو جھکائے، ہے نا. ہر جانور کا سر اس کے رزق اور اس کی غذا کے آگے جھک جاتا ہے، سوائے انسان کے. اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ انسان کا سر اس کے رزق کے آگے جھکے. تو جب اللہ یہ پسند نہ کرے کہ اس کا سر اس کے رزق کے آگے جھک جائے، تو وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان کا سر کسی فاسق حکمران کے آگے جھک جائے؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا. تو اب اللہ نے طے کیا کہ جانور سر کو جھکا کے کھائے. میں سنتے جانا، کسی مرحلے تک جانا ہے میں پھر وسیلے کی طرف واپس جاؤں گا. اللہ نے طے کیا کہ جانور سر کو جھکا کے کھائے اور انسان اپنے سر کو بلند رکھے، سر کو نہ جھکائے، ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے. میں توجہ رکھنا، ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے. اب یہاں سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں، وہ پروردگار جو چاہتا ہے کہ انسان سربلند رہے، انسان رزق کے آگے سر کو نہ جھکائے، وہ پروردگار یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس کی غذا اڑ کر انسان کے منہ تک آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھائی اب کوئی اور کر سکے یا نہ کر سکے، اللہ یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو کھانے کی خواہش ہو اور انسان کا کھانا سامنے لا کر دیا جائے اور کھانا اڑے اور اڑنے کے بعد منہ تک آ جائے اور انسان کھا لے. کہا کہ نہیں، میں توجہ رکھنا، نہ سر کو جھکنے دوں گا کھانے کی طرف اور نہ کھانے کو اڑا کے پہنچاؤں گا منہ تک. ہاتھوں سے اٹھاؤ
اور اٹھا کے منہ میں لے جاؤ تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. بھائی اب دیکھنا، اب انسانی زندگی شروع ہوئی. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ کچھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب تم لقمے لقمے پہ وسیلے کے محتاج ہو نہیں. دیکھو پوری زندگی کس طریقے سے وسیلوں کی بیساکھیوں کے سہارے سے گزر رہی ہے. دیکھو آنکھوں کے وسیلے سے، سنو کانوں کے وسیلے سے، اٹھاؤ ہاتھوں کے وسیلے سے، چلو پیروں کے وسیلے سے، بولو ہونٹوں کے وسیلے سے، چباؤ دانتوں کے 2 چوکھٹوں کے وسیلوں سے، سونگو 2 نسوں کے وسیلوں سے. بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، لیکن کچھ اس مرحلے فکر پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے، چلو 2 پیروں سے، دیکھو 2 آنکھوں سے، سنو 2 کانوں سے، بولو 2 ہونٹوں سے، چباؤ 2 چوکھٹوں سے، سونگو 2 نسوں سے. تو زندگی بھر دوہرے وسیلوں سے کام کرتے رہے. تو جب آخرت میں آنا تو تنہا قرآن کو لے کے نہ آنا، دوسرا وسیلہ ساتھ میں لانا. بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی نا. تو جب آخرت میں آنا بھائی زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کرتے رہے. تو جب آخرت میں آنا تو ایک وسیلے کو بغل میں دبا کے نہ آ جانا. انی تارکن فیکم الثقلین. بھائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی. اب مجھ سے بھی یہ روایت سنو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. انی تارکن، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوہرا وسیلہ قیامت تک آنے کے لیے، دوہرا وسیلہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. انی میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اگر تاریخ میں نہ بھی ملے کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے، جب بھی یہ جملہ خود بتلا رہا ہے، یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے. میں تارکن، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی کوئی آیت ذہن میں آئی؟ قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی جاعل کے معنی بنانے والا، تارک کے معنی چھوڑ کے جانے والا. تو محمد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اپنا خلیفہ محمد خود بنائے. محمد کو حق ہے تو فقط اتنا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائے. تو جو حق اللہ نے رسول کو نہ دیا وہ امتیوں کو کیسے مل گیا؟ اب بس ایک جملہ سنو بھائی، ایک جملہ سنو اور آف دا ریکارڈ سنو یہ جملہ، اس لیے کہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. بھائی یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اولاد. ایک اللہ کی 2 برابر کی وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اولاد. بھائی رک رہنا، یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے. رسول کی نبوت کی زندگی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ دیکھو میں 2 ہی جملے پیش کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. رسول نے جب نبوت کا آغاز کیا، جب اپنی نبوت شروع کی، ایک جملہ کہا. اور رسول جب اس دنیا سے جانے لگے، رسول نے ایک جملہ کہا. اور وہ دونوں جملے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں کی خدمت میں آ جائے. بھائی رسول کی زندگی کا آخری جملہ، میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اولاد. جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے گمراہی سے محفوظ رہو گے. یہ آخری جملہ ہے نا رسول کا. نبوت کا پہلا جملہ فاران کی چوٹی سے کہا قولو. نبوت کا پہلا جملہ ہے رسول کا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اللہ کو ایک مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہیں جنت کی ضمانت مل جائے گی.
بھائی توجہ رکھنا، پوری نبوت محمد رسول اللہ کی ان دو جملوں کے بیچ میں، یعنی ایک جملے سے نبوت شروع ہو رہی ہے، دوسرے جملے کو کہہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، تو رسول کی پوری نبوت ان دو جملوں کے درمیان ہے۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ کہو جنتی ہو، اور آخری جملہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا، تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی، میری بات مکمل ہو گئی۔ پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا، تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے، تو اب جو آخری جملے کا انکار کر دے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اچھا، اب مجھے روکنا نہیں ہے، مجھے تو جانا ہے اس مرحلہ فکر سے آگے، لیکن اب یہ روایت بیچ میں آ گئی ہے، درمیان میں آ گئی ہے، تو اس روایت کو سنتے جاؤ، میری زبان سے بھی سنتے جاؤ۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں، انی تارکن فیکم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو، میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو، یعنی تم اور ہو، اولاد اور ہے۔ بہت سیدھی اور بہت سامنے کی بات ہے۔ فیکم، میں نے اپنی اطرت کو تم میں چھوڑا، یعنی امت اور ہے، اطرت اور ہے۔ اچھا، تو اب کسے چھوڑا؟ ثقلین، دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اب اگر یہ ثقلین سمجھ میں آ گیا تو میں اسی مرحلہ فکر سے آگے گیا۔ دیکھیے، ثقلین تو لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کبھی آپ نے غور کیا حسنین، سبتین ہے نا؟ ثقلین، حسنین، سبتین، اچھا اور آگے بڑھے زہرین، اچھا اور آگے بڑھے مغربین، ہے نا؟ دیکھیے، اب اگر یہ زہرین اور مغربین سمجھ میں آ گئے نا تو ثقلین خود سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو، بہت کمال کا لفظ رکھا ہے میرے نبی نے، بڑے کمال کا لفظ رکھا، ثقلین، دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اچھا، تو ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے نا، وہی ہے سبتین، دو نواسے، حسنین، دو حسن چھوٹے بڑے، ہے نا؟ اچھا، مغربین، مغرب اور عشاء، زہرین، ظہر اور عصر، یہ کہتے ہیں نا زہرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب میں اپنے سارے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی زہرین کیا ہے؟ ظہر اور عصر، ہے نا؟ مغربین کیا ہے؟ مغرب اور عشاء۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ظہر اور عشاء کو ملا کے زہرین کہوں؟ آپ اجازت نہیں دیں گے؟ ظہر اور عشاء کو ملا کے میں زہرین کہوں؟ آپ اجازت نہیں دیں گے؟ اور مغرب اور عصر کو ملا کے میں مغربین کہہ دوں؟ آپ اجازت نہیں دیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو نمازوں کا مزاج ایک ہے، ظہر اور عصر کا، اس لیے ملا کے کہتے ہیں زہرین۔ اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کا مزاج ایک ہے، اس لیے ملا کے کہتے ہیں مغربین۔ تو جہاں مزاج ایک ہو وہاں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اس لیے ثقلین کا کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد کا ہے۔ اب وسیلہ دیا۔ میں بہت زیادہ روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اب درمیان میں بات آ گئی تو سنتے جاؤ۔ اب وسیلہ دیا، محمد رسول اللہ جب تک رہے وسیلہ بنے رہے، قرآن اور محمد۔ بھائی توجہ رکھنا، قرآن اور محمد یہ وسیلہ ہے دین کا، اور جب رسول جانے لگا قرآن اور عزت یہ وسیلہ بنے۔ بھائی عجیب بات ہے کہ وسیلے کا لفظ پورے قرآن میں کل دو ہی مقامات پہ ہے، ایک ہے سورہ مائدہ میں، دوسرا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور فقط ایک مقام کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جہاں وسیلے کی صراحت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ 5واں سورہ اور اس سورے کی 35ویں آیت۔ دیکھو، میں وسیلے پر زیادہ رکوں گا نہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پیش کر جاؤں تاکہ کبھی کوئی منکر وسیلہ مل جائے تو آپ حوالے کے طور پہ اس آیت کو پیش کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کا وسیلہ اختیار کرو۔ میں نے دیکھو درمیان کیا لفظ روکا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔
اب میں آ رہا ہوں پھر واپس. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ. اس لفظ کو میں نے روکا تھا اس لیے کہ اس تقوی کے لفظ سے مجھے کام لینا ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ مت. وسیلہ ہے تمہارا کام تلاش کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ رکھنا لیکن اسی مرحلہ فکر سے آگے جانا ہے. اور کل ایک روایت پیش کروں گا ملا صالح مرتضوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل مرتضوی سے، اور یہ ساری تمیز اس ایک روایت کے لیے ہے. اچھا، تو اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ہے نا. تو آیت ہے قرآن کی، اور بڑے بڑے مفسر گزرے 14 صدیوں میں، اور ہر ایک نے وسیلے کا مفہوم اپنے طریقے سے لکھا کہ وسیلہ کیا ہے. بھائی توجہ رکھنا، وسیلہ کیا ہے. دیکھ، ایک جملہ سنتے جائیں. میں نے جب اس آیہ مبارکہ کو اسٹڈی کیا تو اس نقطۂ نظر سے اسٹڈی کیا کہ کس صدی میں مفسرین نے وسیلے کا کیا مفہوم معین کیا. اور آپ یقین فرمائیے، اس لیے کہ میں کتابیں تو لے کے نہیں آیا، لیکن میری بات پہ یقین کریں کہ وسیلے کے جو معنی لکھے ہیں وہ معنی کل 2 یا 3 ہیں، اور ان تینوں معنیوں کا بھی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک گروپ ہے مفسرین کا کہتا ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے ایمان لاؤ. وسیلے کا مطلب ایمان لاؤ، بس یہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ایک گروپ. دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں، وسیلے کا مطلب ہے عمل صالح کرو. 2 گروپ ہو گئے، ایمان، عمل صالح. تیسرا گروپ کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد ہے نماز. نماز پڑھو، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو پوری 14 صدیوں میں 3 ہی قول ملے وسیلے کے سلسلے میں. کیا ملے؟ پہلا قول وسیلہ کیا ہے؟ ایمان. دوسرا قول وسیلہ اچھا عمل، عمل صالح. تیسرا قول وسیلہ نماز. 3 قول ہو گئے. اب میں اس پڑھے لکھے مجمع کی خدمت میں پھر آیے مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی توجہ رکھنا. پہلا قول کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ ایمان. آیت یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، وسیلہ اختیار کرو. یعنی ایمان اور ہے، وسیلہ اور ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اچھا اب دوسرا قول عمل صالح. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. بھائی سارے عمل صالح تقوی میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اور پھر وسیلہ تلاش کرو، یعنی تقوی اور وسیلہ اور. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، لے کے جانا آگے. اور اب تیسرا قول نماز، وسیلہ نماز ہے. تو اب میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ربائی میں کہا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. تو نماز تو خود وسیلے کی محتاج ہے. توجہ رکھیے گا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عشرے اولا میں نے ایک جملہ کہا اور اس جملے کی ذرا سی وضاحت کر دوں تو بات واضح ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑی فقہوں میں سے ایک فقہ کے فاؤنڈر ہیں، ایک فقہ کے بانی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد جو تم پر نماز میں درود نہ بھیجے. بھائی توجہ رکھنا، اے آل محمد جو تمہارا نام نہ لے نماز میں اس کی نماز باطل. تو آل محمد وہ ہیں کہ اگر نماز میں ان کا نام نہ آئے تو نماز باطل. اور امت وہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کا نام آ جائے تو نماز باطل. بھائی عالم اسلام میں بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے، بڑے بڑے صاحبان حیثیت اور صاحبان علم و فضل گزرے ہیں. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں تشہد کے بعد ان کا نام لے لیا کروں؟ پورا عالم اسلام 5 اور 7 فقہ متفق ہیں کہ اگر کسی کا بھی نام آ جائے نماز میں، امت میں سے کسی کا بھی نام آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی. تو امت اور اطرت کا فرق سمجھ میں آیا؟
اطرت وہ کہ اگر نماز میں نام نہ آئے تو نماز باطل، اور امت وہ کہ اگر نماز میں نام آ جائے تو نماز باطل۔ تو بھائی جب دو متضاد شخصیتیں ہیں تو انہیں ایک صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے جانا ہے تو اب وسیلہ ہے کیا؟ دیکھو اب میں لے آیا ملا صالح مرتضوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل مرتضوی تک۔ بیسیکلی یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی اور اس کی تاریخ 125 سال پرانی ہے۔ حنفی بزرگ ہیں، صاحب کشف ہیں، صاحب کرامت ہیں، انہوں نے فارسی زبان میں لکھی فضائل مرتضوی، اور اتفاق وقت یہ ہے کہ دو مختلف مترجمین نے قبل تقسیم اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اردو میں ترجمہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، ری پرنٹ نہیں ہوا، لیکن اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے فقط 2 جملے سنتے جاؤ تاکہ وسیلہ واضح ہو جائے اور میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ کانا، میں سننا وسیلہ، کانا من عادت ہی علیہ السلام، پیغمبر کی عادت تھی، پیغمبر کا طریقہ تھا، پیغمبر کی سنت تھی، پیغمبر کی سیرت تھی، یعنی پیغمبر کا ایک دن کا عمل نہیں تھا، طریقہ تھا۔ طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی رسول کے دوستوں میں سے آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے۔ بھائی لوگ ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، آتے تھے رسول کی خدمت میں اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو کانا من عادت ہی علیہ السلام، تو پیغمبر کی عادت تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے دعا کے لیے اور کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان، پروردگار اس شخص کی پریشانی کو دور کر دے بے حق علی ابن ابی طالب۔ سننا جملے سننا، لیکن مجھے جانا آگے۔ اللہم، فضائل مرتضوی حوالہ ذہن میں محفوظ رہے، حنفی بزرگ ہیں، اللہم ارحم علی فلان بے حق علی ابن ابی طالب، پروردگار تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا، تو فلاں شخص کی پریشانی کو دور کر دے۔ کانا، ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا، واقعے کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کانا من سیرت ہی علیہ السلام، نبی کی سیرت یہ تھی کہ علی کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ سنتے سنتے لوگوں کے کان پک گئے، بے حق علی ابن ابی طالب، بے حق علی ابن ابی طالب، بے حق علی ابن ابی طالب۔ ایک دن جب رسول نے دعا کی اللہم ارحم علی فلان بے حق علی ابن ابی طالب، ایک نے دوسرے سے کہا، اب نام نہیں ہے واقعی میں، کسی شخص نے کسی شخص سے کہا کہ بھئی آخر بات کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ، یہ آخر بات کیا ہے، یہ ہمارا اور تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ عجیب بات ہے بھائی، سنیے گا، اور یہ روایت سننے کے قابل ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آخر بات کیا ہے کہ جب رسول دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، بھائی آخر ہم بھی موجود ہیں، تم بھی موجود ہو، تو تمہارا یا ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو تسلی کے لیے دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی مت گھبراؤ، ابھی تو ہم پریشان ہیں نا، ابھی تو ہم پریشان ہیں، اس لیے علی کا وسیلہ ہے اور علی کا واسطہ ہے۔ اس دن کا انتظار کرو جب علی پریشان ہو، تو جب علی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، تو اب ظاہر ہے کہ یا تمہارا وسیلہ ہوگا یا میرا وسیلہ ہوگا۔ میں نے بڑی زحمت دی، لیکن یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ بھائی یہ واقعہ مکے کا ہے، واقعہ مکے کا ہے۔ رسول نے ہجرت کی، مکے کی زندگی ختم ہوئی، مکے سے سفر اختیار کیا، مکے کا زمانہ گزر گیا، رسول نے ہجرت کی، مدینے آئے، ہجرت کا پہلا سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، ہجرت کا چوتھا سال آیا، نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب لوگ استفادہ کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے، علم حاصل کرتے تھے، سارے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اور وہی سے علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں، آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دن آ گیا، یعنی لوگ بھولے نہیں تھے، یعنی 4 سال پرانی بات اتنی حافظے میں حاضر تھی کہ فوراً ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا اب رسول کا جملہ سننا، آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے، علی کے لیے کریں گے، تو جب علی کے لیے کریں گے تو واسطہ یا تمہارا ہوگا یا میرا ہوگا۔ اب سارے کان متوجہ ہوئے قول رسول کی طرف، اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہم، بھائی توجہ رکھنا، اس جملے کے لیے زحمت دی، اللہم
ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. عجیب مسائل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب. پروردگار علی کی پریشانیوں کو دور کر, علی ابن ابی طالب کی پریشانیوں کو دور کر. بے حق علی ابن ابی طالب, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی. کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بے حق علی ابن ابی طالب اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا. تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو, جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی کا واسطہ دیتا ہوں. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, لیکن فکر کو آگے جانا ہے تو دین پہنچا محمد کے وسیلے سے, شریعت آئی محمد کے وسیلے سے. بھائی توجہات مقبول رکھنا, اگر محمد نہ بتلاتا, میرا نبی اگر نہ بتلاتا کہ خدا ایک ہے تو مجھے کیا معلوم کہ خدا ایک ہے یا 75,000 ہے. بھائی مجھے آپ بتلائیں, اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ خدا ایک ہے تو کیا معلوم کہ کتنے ہیں, اور اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ قیامت آنے والی ہے تو کیا معلوم کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. بھائی ہے یا نہیں؟ تو پورا دین پہنچا ہے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. بھائی رک جانا, اس لیے کہ اب ذرا بات کو میں سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے وہ میسج جو آج پہنچانا ہے مجھے اپنے سننے والوں تک. دیکھنا, رسول گواہ ہے توحید خدا کا, بڑا کچھ نہیں معلوم کہ خدا کتنے ہیں. اگر سچا نبی نہ کہہ دے کہ خدا ایک ہے تو دنیا کا کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا کہ خدا ایک ہے. ہو سکتا ہے 500 ہو. بھائی جب نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے تو کتنی ہے کیا ہے کچھ نہیں معلوم. بھائی توجہ رکھنا. تو اب پہچانا ہے آثار سے کہ ہے. رک جاؤ, دیکھیں کچھ کہنا ہے مجھے. پہچانا ہے اللہ کو آثار سے. کتنے ہیں یہ نہیں ہے, یہ تم نے خود پہچانا ہے. نہیں, ایک بات کہہ رہا ہوں, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ صرف اس لیے کہ میرے سامنے سارے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی سنیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. رسول کہہ دو ہوا کے معنی وہ, اللہ احد ایک. رسول کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ, یہ وہ کون؟ دیکھو اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن کوئی لفظ بے مصرف استعمال نہیں کرتا. قرآن کے ہاں غیر ضروری حرف بھی نہیں ہے, لفظ تو لفظ ہے. تو یہ وہ کی ضرورت کیا تھی؟ اب لے آیا نا میں سطح عمومی سے ذرا سا میں نے بات کو بلند کیا ہے. تو کہہ دو کہ وہ اللہ ہے کہ یہ وہ کون. اگر یہ وہ واضح ہو گیا تو میری تقریر تمام ہو گئی. وہ اللہ. دیکھو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. میں اگر 100 عدد قرآن اپنے سر پہ رکھ کے کہوں کہ اس مائکروفون کا کوئی خالق نہیں ہے تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جب چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. میں کہتا ہوں یہ کرسی خود بخود ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, کسی نے اس کو بنایا نہیں. آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج میں ہے, یہ فطرت ہے اور مزاج ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. رکے رہنا. اس لیے کہ اب میں نے توحید کی بحث چھیڑی ہے اور بے مصرف نہیں چھیڑی, جانا بہت دور ہے. مائکروفون اس کا کوئی خالق ہے, کرسی اس کا کوئی خالق ہے, یہ فطرت میں ہے نا فطرت میں. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے. آپ کہیں گے فوراً کہ ہے. اب میں کہوں گا بتاؤ کون ہے, تو آپ بتا سکیں گے؟ کہیں گے کہ بھائی یہ تو نہیں معلوم کہ خالق کون ہے, لیکن ہے ضرور. تو آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ ہے, لیکن ہے کون جب تک بتایا نہ جائے
سمجھ میں نہیں آئے گا. بات واضح ہو گئی. اور ذرا سی ایک مثال سن لیں. دیکھیے سارے محترم سننے والوں کے چہرے میری طرف ہیں. پیچھے سے اگر کوئی دامن کھینچے تو آپ مڑ کے دیکھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں گے نا. اچھا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے آپ کا دامن کھینچا. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کا چہرہ میری طرف ہے. دامن کھینچا, آپ مڑے فوراً دیکھنے کے لیے. اب اگر میں 100 عدد قرآن مجید سر پر رکھ کے کہوں کسی نے نہیں کھینچا تھا, مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے نا. کیوں بھائی, کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ کسی نے دامن کھینچا. بھائی توجہ رکھنا, آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ کسی نے دامن کھینچا. اور جب آپ مڑے وہ دامن کھینچ کے بیٹھ چکا تھا. اب آپ دیکھ لیجیے گا کس نے کھینچا. دیکھا میں نے. تو جب تک میں نہ بتاؤں, بھائی توجہ رکھنا, جب تک میں نہ بتاؤں کہ فلاں نے دامن کھینچا سمجھ نہیں سکتے. تو آدھا علم انسان کی فطرت میں ہے. آدھا علم, بھائی توجہ رکھنا, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. طے ہو گئی بات, طے ہو گئی. اچھا اب میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں. دیکھو توحید کا بڑا ٹیپیکل مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے. اصول دین 5, اول توحید ہے نا. اب میں چیلنج کرتا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی اول توحید کے معنی اللہ کا ایک ہونا. بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہے بھی یا نہیں. تو اول وجود خدا, دوم توحید. بھائی ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. اول وجود خدا, دوم توحید ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اسلام نے اول توحید رکھا. اگر اول توحید نہ ہوتی تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے, محمد بتا رہا ہے کہ کون ہے. بس تقریر مکمل ہو گئی. تقریر مکمل ہو گئی. فطرت بتلا چکی کہ ہے. قل هو اللہ ہے, کہو وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ جو تمہاری فطرت بتلا رہی ہے. بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک. وہ اللہ جس کا اشارہ تمہاری فطرت کر رہی ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. بھائی توجہات مت بول رہے ہیں. اب فکر کو میں اس مرحلے پہ روک رہا ہوں. تو اب 2 گواہ ہیں خدا کے 2 گواہ. ایک بتلائے کہ ہے اور ایک بتلائے کہ ایک ہے. کائنات نے بتایا کہ خدا ہے اور محمد نے بتایا کہ خدا ایک ہے. طے ہو گئی بات. تو خدائی کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. بس میں نے بڑی زحمت دی, لیکن درمیان میں ان جملوں کی ضرورت تھی, اس لیے کہ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے کتنے گواہ؟ 2, اور 2 میں بھی کمال. ایک خاموش. بھائی سورج بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, چاند بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, گھومتی ہوئی زمین بتلا رہی ہے کہ خالق ہے, برستا ہوا بادل بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, اگتے ہوئے پودے بتلا رہے ہیں کہ خالق ہے, اور محمد بتلا رہا ہے کہ خالق ایک ہے. بھائی توجہ رکھنا. لیکن اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کی خدائی کے 2 گواہ, ایک خاموش کائنات, ایک بولتا ہوا محمد. اور اب محمد رسول بن کے دنیا میں آئے, تو اب محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ. ایک خاموش قرآن, دوسرے بولتا ہوا علی. بہت توجہ. میں نے بڑی زحمت دی, میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی. اور یہ خدا کی قسم خطابت نہیں ہے. سورہ رات کی آیت ہے نا, 13واں سورہ ہے, اس کے آخر میں یہ آیت ہے نا, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. حبیب, کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کہہ دے ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے. میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں. اللہ نے کتاب بھیجی اور ایک ہے عالم کتاب. بس رک جاؤ. لیکن اب اس سے آگے مجھے جانا نہیں ہے. اللہ نے قرآن بھیجا, وہ میری رسالت کا گواہ ہے, اور ایک ہے عالم قرآن, ہے نا, کتاب اور عالم کتاب. بھائی توجہ. اس لیے کہ اب جو جملہ میں عرض کرنے والا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ جملہ کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے کہ میں نے بہار الانوار میں روایت دیکھی, اور وہ روایت چاروں کے کن میں کر دوں اپنے سننے والوں تک. خدا کی خدائی کے 2 گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد کی رسالت کے 2 گواہ,
خاموش قرآن بولتا ہوا علی. طے ہو گئی بات. اچھا ایک دن علی کوفے کے ممبر پہ تھے اور خطبہ دے رہے تھے. بہار میں بھی ہے, ابن ابی الحدیث معتزلی نے بھی لکھا اس واقعے کو. علی کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. بھرے ہوئے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. آپ نے یہ سوال سنا, یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب مجھ جیسا ذلیل اور حقیر انسان اگر آپ مجھ سے سوال کر لیں نا 2 منٹ مجھے بھی سوچنا پڑے گا. اور وہ آدمی جس کے شان میں پیغمبر کی 23,000 حدیثیں ہوں, مذاق نہیں ہے. یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ میرے نبی نے علی کی 23,000 فضیلتیں بیان کی. اچھا تو اب جس کی شان میں رسول نے 23,000 فضیلتیں بیان کی ہو, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری نگاہ میں, دیکھو اب شرط دیکھو, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بھائی کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا بنایا تھا, ہے فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں ہے. بھائی سننا, اچھا کہہ دیتے کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے رسول کے کندھوں پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے بت توڑے تھے, فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں. سب سے بڑی پوچھ رہا ہے وہ, سب سے بڑی. اچھا کہہ دیتے کہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا تھا, فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں. بھائی مرضی خرید لی, مرضی اللہ کی, بھائی یہی کہہ دیتے سب سے بڑی فضیلت ہے. بھائی فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں ہے. تو یا علی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مسکرا کے آیت پڑھی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. علی کہنے لگے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, بھائی یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے. کس نے؟ جو لا شریک ہے. بس میں نے زحمت دی, اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. رک جاؤ, علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے مجھے منتخب کیا, اپنے ساتھ گواہی دینے کے لیے مجھے منتخب کیا. تو رسالت محمد کے کتنے گواہ ہیں؟ 2 ہی ہے نا, ایک اللہ اور ایک علی. بس رک جاؤ, اور مجھے پورے مجمع سے جواب چاہیے. گواہ کتنے محمد کی رسالت کے؟ 2, اللہ اور علی. یہ جب اذان دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو گواہ تو میں بھی ہوں, گواہ آپ بھی ہیں. بھائی ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے بات تو پھر سطح عمومی سے بلند کیا. گواہ میں بھی ہوں, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تشہد میں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں. تو گواہ تو میں بھی ہوں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی گواہ ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں, گواہ تو کل 2 ہیں. تیسرا محمد کی رسالت کا تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے. اچھا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, گواہ مؤذن بھی ہے, گواہ نمازی بھی ہے, گواہ میں بھی ہوں, گواہ آپ بھی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری گواہی میں اور ان 2 کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ بس رک جانا. بس یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو میری تقریر تمام ہو گئی. تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ آپ جو گواہی دے رہے ہیں وہ عطا رسالت پانے کی گواہی نہیں ہے کہ محمد نے رسالت پائی. آپ نے کیا محمد رسول اللہ کو رسالت پاتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ نے کیا محمد رسول اللہ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نا. تو آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں. دیکھو میں بہت نازک بات کہہ رہا ہوں, آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اور وہ سچے تھے, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں. تو آپ ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور وہ ہے عطا رسالت کا گواہ. رسالت عطا ہو رہی تھی, وہ دیکھ رہا تھا. توجہ رکھنا. بس تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ اپنے محترم سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دینی, لیکن بات نامکمل رہ جائے گی.
بھائی علی علی فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے نا. تو اب میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اس میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. لیکن جاؤ اور مسلمان فقہوں میں دیکھ لینا, جتنی بھی مسلمان فقہ پائی جاتی ہیں جتنی, ان سب میں دیکھنا کہ کسی بھی واقعے کے لیے دو گواہ لازم ہیں. پہلی شرط گواہ دو ہوں, دوسری شرط دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں. بس میں نے بات مکمل کر دی, میں نے بات مکمل کر دی. گواہ دو ہوں, گواہ دونوں برابر کے عادل ہوں, دونوں گواہوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو اور دونوں گواہوں کو واقعے پر برابر کا یقین ہو. عادل برابر کے ہوں, عالم برابر کے ہوں اور یقین برابر کا رکھتے ہوں. تو اللہ نے علی کو رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھ کر بتایا کہ جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی. بس بس تقریر تمام. بس تقریر تمام ہو گئی. جیسا رسالت محمد کے سلسلے میں جیسا علم میرا ویسا علم علی کا, جیسا یقین میرا ویسا یقین علی ابن ابی طالب کا. تو اب خدا کے دو گواہ. بس توجہات مبذول رہے. خدا کا مزاج معلوم ہو گیا, اللہ کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ دو گواہ رکھتا ہے. بھائی توجہ, اس لیے کہ اب گفتگو ختم ہونے والی ہے. خدا کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا. طے ہو گئی بات. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا, ایک مرتبہ یہ جملہ اور سنتے جاؤ بس. یعنی جملہ تو کہہ چکا, اسی جملے کو دوہرا رہا ہوں. خدا کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد, اور محمد کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی. اور اب علی جب منصب پر آئے گا تو کیا علی کا ایک گواہ؟ علی کے بھی دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا حسن. بھائی فکر کو آگے لیتے چلے جاؤ. تو اب محمد کے دو گواہ علی اور قرآن, علی کے دو گواہ حسن اور قرآن, حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن, حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن, زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن, محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن, موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. بس توجہ مبذول ہے. اسے کہ میری تقریر تمام ہو گئی اور اب مجھے کچھ نہیں کہنا. جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن, موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. پڑھا لکھا مجمع ہے, اسے حق ہے پوچھنے کا کہ مہدی کے کتنے گواہ. تو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی دن کے لیے اللہ نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو رکھا ہے. تقریر مکمل ہو گئی. عیسیٰ مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن, تاکہ نصاب شہادت ٹوٹنے نہ پائے. اب گواہی کا نصاب ٹوٹنے نہ پائے. اب کیا دنیا بخاری شریف کی اس روایت کو بھول جائے گی کہ میرے نبی نے کہا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا. فکیف بکم, بڑی جلیل القدر روایت ہے. فکیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. بھائی مسلمانوں سنو, نبی بول رہا ہے اور بس یہی سے مجھے مصائب کی طرف جانا ہے, لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے. نبی کہتا ہے مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا. اذا نزل ابن مریم فیکم, جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا اور تمہارا امام ظہور کرے گا. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, سیاستہ میں روایت ہے, بھائی جا کے دیکھ لینا. فکیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم. سنو مسلمانوں, وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ نزول کریں گے, لیکن عیسیٰ کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے.
تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. عیسیٰ کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے امام کو نماز پڑھا دے. عیسیٰ معصوم، عیسیٰ صاحب شریعت، عیسیٰ صاحب انجیل، لیکن معصوم نبی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 12ویں کو نماز پڑھائے. تو جب 12ویں کو معصوم نبی نماز نہ پڑھا سکے تو پہلے کو کوئی امتی کیسے پڑھا دے گا؟ بس بس تقریر تمام ہوئی. تو اب امامت کو الگ سے کوئی عہدہ نہ سمجھ لینا. امامت نام ہے ہدایت محمد کے تسلسل کا. امامت کو نبوت کے متوازی، نبوت کے بالمقابل کوئی الگ عہدہ نہ سمجھنا. نبوت ختم ہوئی میرے محمد پر اور نبوت کی ہدایت جاری ہے امامت سے. رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله